السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل، ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ سب سے پہلے تو جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے تو میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور سنائیں آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ سب کی دعاؤں سے، الحمدللہ۔ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرائیڈے تھا ہمارا ویکینڈ، اور میری بیٹی مرحا یہاں پہ بہت انجوائے کر رہی ہے گاڑی میں اپنے بابا کے ساتھ۔ جیسے کہ آپ سب لوگ پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ مرحا بہت زیادہ انجوائے کرتی ہے، ہر چیز کو، ہر پل کو وہ یادگار بنا لیتی ہے، اپنے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ تو یہاں ہم لوگ سب جمعہ پڑھ کے گھروں سے نکلے باہر، اور ہمارا پلان بنا کہ آج ہم آؤٹ آف سٹی چلتے ہیں، کیونکہ جدہ میں تھوڑی گرمی تھی۔ سب کا پلان تھا تھوڑی ٹھنڈی ہوا کھائی جائے، تھوڑا مائنڈ فریش کیا جائے، تو ہم طائف کی طرف نکل پڑے۔ تو اچانک سے پلان بنا جانے کا، تو ہم سب طائف کی طرف نکل پڑے۔ ہم گھر سے کچھ بھی کھانا وغیرہ بنا کر نہیں لے کے گئے تھے، کیونکہ کسی کا بھی موڈ نہیں تھا کہ گھر کا کھانا کھایا جائے۔ تو صبح بھی ہم نے ناشتہ باہر سے ہی آرڈر کیا تھا۔ صبح ہم نے البیک کے سینڈوچز آرڈر کی تھیں، ایگ سینڈوچز، وہ کھائیں ہم نے، اور بچوں کے لیے فش برگر آرڈر کیے تھے، وہ انہوں نے کھائے۔ اور ہم ریڈی ہوئے جمعہ کے لیے، جمعہ کی نماز پڑھی اور نکل پڑے گھروں سے، بس پھر اللہ کا نام لے کے۔ اور ویدر طائف کا ویسے کافی اچھا تھا۔ تو جی، یہاں پر بات کرتے کرتے میں آپ لوگوں کو ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی فلسطین کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہم سب مسلمانوں سے: مومنوں، جہاد کے لیے ہتھیار لے لیا کرو، تو پھر یا جماعت جماعت ہو کر نکلا کرو یا پھر سب اکٹھے کوچ کیا کرو۔ اور تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو خواہ دیر لگاتا ہے اور پیچھے رہ جاتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا۔ اور اگر اللہ تم پر فضل کرے تو اس طرح سے کہ گویا میں اس میں دوستی تھی کہ نہیں، افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا۔ اب جو لوگ آخرت کو خریدتے ہیں اور اس کے بدل دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے، ہم عنقریب اس پر بڑا ثواب دیں گے۔ اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان بے بس مرد اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا، اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما۔ جو مومن ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ کمزور ہوتا ہے۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو پہلے یہ حکم دیا گیا تھا: اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روکے رکھو اور نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو بعض لوگ ان میں سے لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے اللہ تو نے ہم پر جہاد کو جلد کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑی مدد اور ہمیں مہلت کیوں نہ دی؟ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے نجات آخرت ہے، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے جہاد سے ڈرنے والوں، تم کہیں رہو، موت تو تمہیں آ کر رہے گی، خواہ مضبوط قلعوں میں رہو۔ تو بے شک ہر مسلمان کو، ہر ذی روح کو جہاں وہ دنیا میں موجود ہے اس کو موت آ کر رہے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں کافروں سے ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے حق میں آواز بلند کرنی چاہیے، ہمیں اپنے فلسطینی بہن بھائی، کشمیری بہن بھائی، جہاں جہاں بھی دنیا میں مظلوم ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں ان کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے، ہم سب کو جہاد کرنا چاہیے۔ بے شک ہم عورتیں ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ بچپن سے ہمیں سنایا گیا ہے کہ ہم بہت کمزور ہیں، اور شاید جب سے دنیا بنی ہے یہی سوچا جاتا ہے کہ عورتیں بہت کمزور ہیں اور مرد بہت طاقتور ہیں،
اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مرد کو طاقتور بنایا ہے، تو مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کو استعمال کریں اور ظالموں کے ساتھ لڑیں اور اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں۔ ان میں سے جو مظلوم ہیں ان میں سے بہت سی ہماری بہنیں ہیں، بہت سے ہمارے بھائی ہیں جو کہ بیچارے اس ٹائم بے بس ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہ بہت کچھ کر رہے ہیں دیکھا جائے تو۔ لیکن ان میں سے بہت سی عورتیں ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ان کی عصمت دری کی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ان کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اب وہاں پہ لوگ کتنے پریشان ہیں، وہاں پر کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہاں پہ ان کے لیے میڈیکل کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، ان کو میڈیسن بھی چاہیے، ان کو کھانا بھی چاہیے۔ اب جو لوگ تو بیچارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، شہادت کا جام پی گئے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہیں، لیکن ہمیں دیکھے کوئی کہ ہمیں جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہم ان کا تو غم کرتے ہیں، ہم ان کے لیے تو لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو زندہ ہیں، جن کو ہماری ضرورت ہے، جن کو کھانا بھی چاہیے، جن کو پانی بھی چاہیے، جن کو میڈیسن بھی چاہیے، ہر چیز چاہیے، چھوٹے بچے ہیں ان کو ڈائپر چاہیے، ان کو دودھ چاہیے، ہر ضرورت جو ہے نا رہتی زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہوتی، وہ ضرورتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں اور میں بھی بہتر جانتی ہوں، لیکن وہاں پہ کچھ نہیں ہے اور ہم بے بس ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ہم خود کچھ نہیں کر سکتے نا۔ کوئی ہمارا جو لیڈر ہو، جو آگے لگے، جو خود آگے لگے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہو۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ کسی ہمارے بڑے لیڈر کو اتنی ہدایت دیں کہ جو یہ سوچے کہ کل کو یہ وقت مجھ پہ بھی آ سکتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج اگر ہم چپ رہ جائیں گے، اپنے گھروں میں محفوظ ہیں، صحیح بات ہے ہم محفوظ ہیں، لیکن کل کو نہیں ہوں گے، کل کو ایسے ہی ہم سے ہمارے بچے چھینے جائیں گے، ہم سے ہمارے گھر چھینے جائیں گے، ہم بھی ایسے یوں ہی بے آسرا بے گھر پڑے ہوں گے کہیں نہ کہیں۔ اور جیسے اللہ نے کہا کہ موت تو آ کے رہے گی، تو کیوں نہ وہ کسی اچھے مقصد کے لیے آئی جائے، اور ہماری موت کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ضمیر کو جگائیں، حالانکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر آپ برائی دیکھیں تو اسے ہاتھ سے روکیں، اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس کو زبان سے روکیں، اگر آپ اس پہ بھی مجبور ہیں، بے بس ہیں، تو آپ اس سے زبان سے نہیں روک سکتے تو آپ اس کو دل میں تو ضرور برا جانیں، حالانکہ یہ ہمارے ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے، سب سے کمزور درجہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں، ہمیں آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا کریں کہ ہم آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے خود کو کتنا کہ مضبوط بنا لیا ہے اور کتنا ہم خود کو سیف محسوس کرتے ہیں اپنے گھروں میں کہ ہمارے بچے ہمارے سامنے ہیں، ہم ٹھیک ہیں، ہم تندرست ہیں، ہم سیف ہیں، ہم کسی کے لیے کیوں بولیں، ہم کسی کی لڑائی میں کیوں جو ہے نا کودیں۔ لیکن یہ ہماری سوچ غلط ہے، ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں ان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو بھی ہمت اور توفیق دیں جو اپنے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے لڑ سکیں۔ بس میں تو یہی دعا کر سکتی ہوں، باقی بے شک ہر مسلمان کو ان کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے، اور میں اور آپ سب ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے بے بسی کی ایک تصویر بن کے رہ جاتے ہیں ہم، یا پھر ہم رو لیتے ہیں کیونکہ ہمیں ان بچوں میں اپنے بچے نظر آتے ہیں، ہمیں ان عورتوں میں اپنی عورتیں نظر آتی ہیں، ہمیں ان سب بھائیوں میں کوئی اپنا بھائی نظر آتا ہے، کوئی اپنا باپ نظر آتا ہے، لیکن ہم ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے۔ یہاں آ کے بے بسی کی انتہا ختم ہو جاتی ہے۔ بس یہی کہوں گی، آپ سب ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے آواز اٹھائیں، ایک ساتھ آواز اٹھائیں تاکہ وہ آواز کہیں پہنچ سکے۔ آمین ثم آمین۔ بس میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں، میں کچھ نہیں کہہ سکتی، شاید میں نہیں کہہ سکتی کچھ بھی، میرے پاس اس سے زیادہ الفاظ نہیں ہیں، اور اگر الفاظ بھی ہیں تو وہ میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔
جو اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہیں، وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں، وہ شہید ہیں۔ شہید تو مر کے بھی نہیں مرتے۔ اور جو ہمارے زندہ بہن بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو سکون دیں۔ بس یہی کہہ سکتی ہوں میں۔ اور آپ سب لوگ بھی ان کے لیے ہر نماز کے بعد 41 دفعہ سورۃ فیل پڑھ کے لازمی دعا کیا کریں۔ بے شک آپ لوگ کرتے ہوں گے، مجھے پتہ ہے آپ سب لوگ کرتے ہوں گے، لیکن ہمیں اس بات کو آگے سے آگے پہنچانا ہے، اس میسیج کو شیئر کرنا ہے تاکہ سب کریں۔ سب ایک ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور قبول کریں گے ہماری دعائیں۔ اور سب میری اس دعا پہ آمین کہیے گا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔